شکیل صاحب کے دن کی شروعات تنہائی سے ہوتی تھی۔ صبح اٹھ کر اپنی چائے خود بناتے، پھر اخبار پڑھتے اور پھر گھنٹوں تک اپنے گھر کے برآمدے میں بیٹھ کر گلی سے گزرتے لوگوں کو دیکھتے رہتے۔ ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا۔ محلے کے لوگ کبھی کبھار حال احوال پوچھنے آ جاتے، لیکن ہر کسی کی اپنی زندگی تھی۔ بیٹے بہویں اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ایک دن کی بات ہے، شکیل صاحب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ان کے سینے میں ہلکا درد تھا اور سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ انہوں نے سوچا شاید گیس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا۔ انہوں نے گھریلو نسخے اپنائے، لیکن آرام نہیں ملا، تو رکشہ کر کے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے چلے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا کہ کوئی ٹیسٹ کروانے ہوں گے، ہو سکتا ہے دل سے جڑی کوئی مشکل ہو۔ ڈاکٹر نے صلاح دی کہ اس عمر میں انہیں اکیلا نہیں رہنا چاہیے۔ گھر آ کر شکیل صاحب نے بہت ہمت جٹا کر اپنے بیٹے سلیمان کو فون کیا۔ شام کا وقت تھا، وہ جانتے تھے کہ سلیمان شاید آفس سے نکل چکا ہوگا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی مگر فون نہیں اٹھایا گیا۔ شکیل صاحب نے 10 منٹ رک کر پھر سے کوشش کی۔ اس بار فون اٹھ گیا۔ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز تھی، جس میں صاف طور پر جھنجھلاہٹ تھی۔ اس نے بغیر حال احوال پوچھے سیدھا کہا، ہاں ابا جان بولیے، کیا بات ہے؟ میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ آفس کے وقت میں فون مت کیا کریں۔ شکیل صاحب کا گلا خشک ہو گیا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا ابھی تو شام کے 7 بجے ہیں، مجھے لگا تم فارغ ہو گئے ہوگے۔ سلیمان نے کہا، میرا کام 7 بجے ختم نہیں ہوتا، میرے بھی کلائنٹ کے ساتھ ڈنر میٹنگ ہے، آپ جلدی بتائیے کیا کام ہے۔ تو شکیل صاحب نے کہا، بیٹا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کچھ ٹیسٹ بتائے ہیں، مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، سوچا تمہیں بتا دوں۔ سلیمان نے گہری سانس چھوڑی جو فون پر بھی صاف سنائی دی۔ اس نے کہا، ابا جان آپ بھی نہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتے ہیں، عمر ہو گئی ہے تو تھوڑا بہت اوپر نیچے تو لگا ہی رہے گا۔ آپ ٹیسٹ کروا لیجئے، رپورٹ مجھے واٹس ایپ کر دیجئے، میں یہاں سے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا کر مشورہ کر لوں گا۔ اور ہاں، پیسوں کی فکر مت کیجئے، میں ابھی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں، آپ کسی اچھے ہاسپٹل میں جا کر دکھا لیجئے، میرے پاس ابھی بالکل بھی وقت نہیں ہے، اگلے مہینے میری پروموشن ڈیو اور مجھے بہت سارے ٹارگٹ پورے کرنے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ شکیل صاحب نے بس اتنا کہا، ہاں بیٹا میں سمجھ رہا ہوں، تو اپنا خیال رکھنا، اور فون کاٹ دیا۔ فون کاٹنے کے بعد شکیل صاحب دیر تک موبائل کو ہاتھ میں لیے بیٹھے رہے۔ انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کے پاس اپنی پینشن اور بچت کی کافی پیسے تھے، انہیں ضرورت تھی تو اپنے بیٹے کے ساتھ کی۔ وہ چاہتے تھے کہ سلیمان بس اتنا کہہ دیتا کہ ابا جان آپ فکر مت کرے، میں آ رہا ہوں، یا کم از کم 2 منٹ تسلی سے بات تو کر لیتا۔ لیکن سلیمان کے لیے ان کا دکھ صرف ایک میڈیکل مسئلہ تھا جسے پیسوں سے حل کیا جا سکتا تھا۔ اسی رات سلیمان نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ ایک شاندار پارٹی کی۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اسے ایک بہت بڑی ڈیل مل گئی تھی۔ پارٹی میں اس نے ہزاروں روپے اڑا دیے۔ ادھر شکیل صاحب اپنے بستر پر لیٹے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے سوچا، کیا میں نے اسے زیادہ پیار دے کر بگاڑ دیا؟ کیا مجھے اسے جدوجہد کی اہمیت سمجھانی چاہیے تھی؟ اگلے کچھ دن شکیل صاحب کے لیے بہت باریک گزرے۔ انہوں نے سارے ٹیسٹ کروائے۔ رپورٹ میں آیا کہ ان کے دل کے شریانوں میں بلاکیج ہے اور جلد آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ خبر سن کر وہ اور بھی زیادہ اکیلے محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے رپورٹ کی تصویر کھینچ کر سلیمان کو واٹس ایپ کر دی۔ 2 دن تک سلیمان کو کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسرے دن شام کو سلیمان کا فون آیا، ہاں ابا جان میں رپورٹ دیکھی ہے، وہ نارمل ہے، اس عمر میں بلاکیج ہونا عام بات ہے، میں نے یہاں ایک اسپیشلسٹ سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے ابھی بھی آپریشن اتنا ضروری نہیں ہے، آپ دوائیاں شروع کیجیے اور کھانے پینے پر توجہ دیجیے، میں کچھ اچھی دوائیاں کوریئر کروا دیتا ہوں۔ شکیل صاحب کا دل بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے صاف کہا تھا کہ خطرہ ہے، لیکن ان کا بیٹا اسے عام بات بتا رہا تھا۔ انہوں نے دبی آواز میں کہا، بیٹا کیا تم ایک بار بھی نہیں آ سکتے؟ مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، اگر کچھ ہو گیا تو یہاں کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہے۔ تو سلیمان نے چڑھ کر کہا، آپ ہی جذباتی باتیں کرنے لگے ابا جان، میں نے کہا نا کہ مجھے پروموشن ملنے والی ہے، اس وقت اگر میں چھٹی لوں گا تو میرا کیریئر داؤ پر لگ جائے گا، فاطمہ بھی مصروف ہے اور فرحان کے اسکول چل رہے ہیں، آپ پڑوس میں رہنے والے انور چاچا سے کہہ کر کسی نوکر کا انتظام کر لیجئے، 1 سال کا خرچہ ہو گیا، پیسے میں بیچ دوں گا، آپ بچوں جیسی ضد مت کیا کیجیے۔ اتنا کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ اس دن شکیل صاحب کو احساس ہوا کہ ان کا بیٹا اب ان کا نہیں رہا، وہ ایک مشین بن چکا ہے جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں بچی۔ اس دن انہوں نے رونا بند کر دیا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ اب سلیمان سے کبھی کوئی امید نہیں رکھے۔ ادھر کراچی میں سلیمان اپنی کامیابی کے نشے میں چور تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے دنیا جیت لی ہے۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ دبئی میں ٹرپ کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس باپ کو وہ پرانے مکان میں تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ آیا ہے، اس کی آنسوؤں کا حساب ہونا شروع ہو چکے۔
ادھر شکیل صاحب نے اپنی روزمرہ زندگی بدل لی. وہ اب زیادہ وقت مسجد میں گزارنے لگے. وہاں کا سکون انہیں گھر کے سناٹے سے بہتر لگتا تھا. ہاتھ میں تسبیح لیے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے. ایک دن مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے انہیں چکر آ گیا. پاس ہی کھڑے شخص نے انہیں سنبھالا. وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ان کا پرانا طالب علم شبیر تھا. اسے فوراً شکیل صاحب کو پانی پلایا اور پوچھا, استاد جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ شکیل صاحب نے کمزور آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا, ہاں بیٹا بس کمزوری ہے. شبیر نے ضد کر کے انہیں رکشے میں بٹھایا اور خود ان کے ساتھ ان کے گھر تک آیا. گھر کے حالات اور شکیل صاحب کے اکیلے پن کو دیکھ کر اس کا دل بھر آیا. اس نے پوچھا, سلیمان بھائی نہیں آئے کیا آپ کی دیکھ بھال کرنے؟ تو شکیل صاحب نے نظر جھکا لی اور کہا, وہ بہت مصروف ہے بیٹا. شبیر سمجھ گیا. اس نے کچھ نہیں کہا, لیکن اس دن سے اس نے ایک قاعدہ بنا لیا کہ وہ روز صبح شام شکیل صاحب کا حال احوال لینے آئے گا. اس کا یہ بے غرض خدمت کا جذبہ شکیل صاحب کے زخموں پر مرہم کا کام کر رہا تھا. ادھر سلیمان اپنی دبئی ٹرپ کی پیکنگ میں مصروف تھا. اس نے اپنے والد کو یہ بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ وہ ملک سے باہر جا رہا ہے. اسے لگا اگر بتایا تو ابا جان پھر سے اپنی بیماری کا رونا لے کر بیٹھ جائیں گے. اسی طرح سلیمان اپنی خوشیوں کی دنیا میں مگن ہو کر اپنے بوڑھے باپ کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے چھوڑ کر دبئی چلا گیا. لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ دبئی سفر اس کی زندگی کا سب سے خوفناک موڑ ثابت ہونے والا ہے. اعمال کا پھل کیسے ملتا ہے یہ اسے سمجھ آنے والا تھا. ادھر شبیر روز صبح شام شکیل صاحب کے پاس آتا اور حال احوال پوچھ کر جاتا. وہ دیکھ رہا تھا کہ استاد جی کی طبیعت دن بدن بگڑ رہی ہے. ان کا چہرہ زرد پڑ رہا ہے. شبیر نے کئی بار کہا بھی کہ چلیے کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں, لیکن شکیل صاحب ہر بار ٹال دیتے. کہتے بیٹا ابھی جسم کو ڈھونے کا جی نہیں کرتا. جب اپنا ہی خون پرایا ہو گیا ہو تو ان سانسوں کا کیا مول. شبیر نے انہیں سمجھایا کہ آپ ایسا مت سوچئے, اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. لیکن شکیل صاحب کی مایوسی اب ان کے جینے کی خواہش پر بھاری پڑنے لگی. اگلے دن شام کو شبیر شکیل صاحب سے ملنے آیا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, کیونکہ شکیل صاحب زمین پر گرے ہوئے تھے اور ان کا جسم پسینے سے شرابور تھا. شبیر نے فوراً انہیں سنبھالا اور دیکھا کہ ان کی نبض بہت دھیمی چل رہی تھی. وہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. اس نے فوراً اپنی جیب سے فون نکالا اور ایمبولینس بلوائی. انہیں ہاسپٹل لے گیا. راستے پر اس نے شکیل صاحب کا ہاتھ تھامے رکھا اور بولتا رہا, استاد جی آنکھیں کھولیے, ہم ہاسپٹل پہنچنے والے ہیں, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. شکیل صاحب کی آنکھیں کھلی تھی لیکن ان میں پہچان کھوتی جا رہی تھی. وہ بس شبیر کو دیکھ رہے تھے جیسے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہوں. ہاسپٹل پہنچ کر ڈاکٹر نے فوراً انہیں ایمرجنسی میں داخل کر لیا. ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے اور فوراً علاج شروع کرنا ہوگا. لیکن جیسا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا قاعدہ ہوتا ہے, انہوں نے پہلے فارم بھرنے اور پیسے جمع کروانے کی بات کی. ریسیپشن پر بیٹھی نرس نے شبیر سے پوچھا کہ مریض کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے. شبیر ایک لمحے کے لیے رک گیا. کیا لکھے؟ وہ نہ تو ان کا بیٹا تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار. لیکن اس لمحے اس نے قلم اٹھائی اور رشتے والے کالم میں لکھا بیٹا. اس نے اپنی جیب سے سارے پیسے نکال کر جمع کروا دیے جو اس نے اگلے مہینے کی دکان کے کرائے اور مال کے لیے رکھے تھے. ادھر ڈاکٹر نے علاج شروع کیا تو شبیر نے بہت بار سلیمان کو فون ملایا. واٹس ایپ پر وائس نوٹ بھیجا کہ سلیمان بھائی آپ کی ابا جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے, پلیز فون اٹھائیے. لیکن اس میسج پر سنگل ٹک بنا رہا کیونکہ سلیمان تو اپنی دنیا میں مگن تھا. اسے اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ زندگی اور موت کی جنگ لڑ ہے اور ایک اجنبی لڑکا ان کا بیٹا بن کر کھڑا ہے. پوری رات شبیر ہاسپٹل کے بینچ پر بیٹھا رہا. اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی. وہ بس ICU کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا. صبح ہوتے ڈاکٹر باہر آئے تو انہوں نے شبیر سے کہا ابھی وہ خطرے سے باہر ہے, لیکن انہیں کم از کم ایک ہفتہ ہاسپٹل میں رہنا ہوگا. یہ سن کر شبیر نے راحت کی سانس لی. اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. اگلے 2 دن تک شکیل صاحب ICU میں ہی رہے. جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے پاس شبیر کو پایا. ان کی آنکھوں میں سوال تھے. شبیر نے دھیرے سے کہا استاد جی اب بالکل ٹھیک ہے, ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جلدی گھر چلے جائیں گے. شکیل صاحب نے کمزور آواز میں پوچھا سلیمان آیا کیا؟ تو شبیر کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. اس نے جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں سمجھا اور سر جھکا کر کہا ان کا فون نہیں لگ رہا, شاید نیٹ ورک میں کوئی مسئلہ ہو. شکیل صاحب نے آنکھیں بند کر لی. ان کی آنکھوں کے کونوں سے ایک آنسو نکلا اور کان کے پاس جا کر تھم گیا. اس سے ایک آنسو میں جو درد تھا وہ شاید اس ہارٹ اٹیک کے درد سے کہیں زیادہ گہرا تھا. تقریباً 10 دن بعد سلیمان اور فاطمہ پاکستان واپس لوٹے. ایئرپورٹ پر اترتے ہی سلیمان نے اپنا فون آن کیا. جیسے فون نیٹ ورک میں آیا تو مسڈ کالز کا سیلاب آ گیا. سلیمان نے جھنجھلا کر فون کو دیکھا. اس نے دیکھا شبیر کے 50 سے زیادہ مسڈ کال تھے اور درجنوں میسیجز پڑے تھے. اس نے سوچا ضرور ابا جان نے پھر سے کوئی ڈرامہ شروع کیا ہوگا.
اس نے لاپرواہی سے واٹس ایپ کھولا اور شبیر کا بھیجا ہوا وائس نوٹ سنا۔ سلیمان بھائی، آپ کے ابا جان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ یہ سنتے ہی سلیمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس نے غلط سنا ہے، لیکن جب اس نے باقی میسیجز پڑھے تو اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کے دل میں دکھ سے زیادہ غصہ آیا۔ اسے غصہ اس بات کا آیا کہ اس کی اتنی شاندار ٹرپ کا انجام ایسی بری خبر سے ہوا۔ اسے فاطمہ کو بتایا کہ ابا جان ہاسپٹل میں ہے، تو فاطمہ نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا، ارے اب ہمیں ملتان جانا پڑے گا، ابھی تو ہم تھکے ہوئے آئے ہیں، کل آفس بھی جوائن کرنا ہے۔ تو سلمان نے کہا، جانا تو پڑے گا ورنہ رشتہ دار باتیں بنائیں گے اور معاشرے میں ناک کٹ جائے گی۔ سلیمان نے اسی وقت ملتان کے لیے کیب بک کی اور ہاسپٹل پہنچ گیا۔ جب سلیمان آئی سی یو میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد بستر پر لیٹے ہیں اور شبیر ان کے پاس بیٹھ کر انہیں سیب کھلا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سلیمان کو عجیب سی حسد ہوئی۔ اسے لگا یہ باہر کا لڑکا اس کے والد سے اتنا قریب کیوں ہے۔ اس نے شبیر کو ایک روکھی نظر سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب میں آ گیا ہوں، تم جا سکتے ہو۔ شبیر نے سلیمان کو دیکھ کر راحت کی سانس لی۔ وہ کھڑا ہو کر بولا، بھائی آپ آ گئے؟ ڈاکٹر صاحب راؤنڈ پر ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ سلیمان نے شبیر کا شکریہ ادا کرنا تو دور اس سے اچھی طرح بات بھی نہیں کی۔ اس نے والد کے پاس جا کر رسمی طور پر پوچھا، کیسے ہیں؟ تو شکیل صاحب نے اپنی آنکھیں کھولی اور بیٹے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے دیکھتے رہے۔ سلیمان کو یہ خاموشی چبھ گئی۔ اس نے سوچا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اور یہ بات بھی نہیں کر رہے۔ اس نے ڈاکٹر سے ملنے کی بات کہہ کر وہاں سے نکلنا ہی بہتر سمجھا۔ باہر آ کر سلیمان نے کچھ نوٹ نکال کر شبیر کی طرف بڑھائے اور کہا، یہ تمہارے آنے جانے کا خرچہ اور جو بھی تم نے کیا اس کے لیے ہے۔ تو شبیر نے ان پیسوں کو دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، بھائی میں یہ سب پیسوں کے لیے نہیں کیا تھا، استاد جی میرے بھی استاد ہیں اور باپ کی طرح بھی، ان کا قرض میں پیسوں سے نہیں چکا سکتا، آپ یہ پیسے رکھ لیجئے اور ان کا خیال رکھیے۔ اتنا کہہ کر شبیر وہاں سے چلا گیا۔ سلیمان ہاتھ میں نوٹ لیے کھڑا رہ گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کا پیسہ ہر جگہ نہیں چل سکتا۔ اس نے ڈاکٹر سے بات کی اور طے کیا کہ جیسے ہی والد ڈسچارج ہوں گے تو وہ انہیں واپس گھر چھوڑ کر کراچی لوٹ جائے گا۔ اسے لگا کہ اس نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ وہ آ گیا اور بل بھی بھر دیا۔ اس کے حساب سے یہی خدمت تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر راؤنڈ پر آئے تو سلیمان فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ڈاکٹر کے پاس جا کر بولا، ڈاکٹر صاحب ہم انہیں ڈسچارج کروا سکتے ہیں؟ دراصل مجھے کراچی واپس جانا ہے، وہاں بہت ضروری میٹنگ ہے، اسے میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا۔ ڈاکٹر نے چشمے کے اوپر سے سلیمان کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ انہوں نے کہا، مسٹر سلیمان آپ کے والد کو ابھی بہت آرام اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ابھی کم از کم 3-4 دن زیر نگرانی رکھنا بہتر ہوگا، لیکن اگر آپ گھر پر پوری میڈیکل سہولت اور 24 گھنٹے نرس کا انتظام کر سکتے ہیں تو ہم کل ڈسچارج کر سکتے ہیں۔ سلیمان کے چہرے پر چمک آ گئی۔ اس نے فوراً کہا، ہاں ڈاکٹر صاحب پیسوں کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ بہترین نرس کا انتظام کروا دیجئے، میں ادائیگی کر دوں گا، بس مجھے کل تک فارغ کر دیجئے گا۔ ڈاکٹر نے شکیل صاحب کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اپنے بیٹے کی جلدی دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں دکھ نہیں تھا بلکہ ایک قبولیت تھی۔ انہوں نے مان لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے اب صرف ایک ذمہ داری بن گئے ہیں جسے وہ جلد سے جلد ٹالنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے کل صبح ہم ڈسچارج کر دیں گے، لیکن یاد رہے کہ انہیں کسی بھی طرح کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے ڈاکٹر صاحب دباؤ کس بات کا ہوگا، میں آگے ہوں، سب سنبھال لوں گا۔ اگلی صبح شکیل صاحب کو ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی۔ سلیمان نے گاڑی منگوائی تاکہ والد کو گھر لے جا سکے۔ جب وہ ہاسپٹل سے باہر نکلے تو شبیر گیٹ پر ہی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ پھل تھے۔ سلیمان نے اسے دیکھا تو ماتھے پر شکن آ گئی۔ اسے لگا کہ یہ لڑکا پھر سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے آ گیا۔ شبیر آگے بڑھا، اس نے شکیل صاحب کے پاؤں چھوئے۔ اس نے کہا، استاد جی اب آپ ٹھیک لگ رہے ہیں، گھر جا کر آرام کیجیے۔ شکیل صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، شفقت بھرا۔ ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا لیکن اس میں دعا کی برکت تھی۔ تبھی سلیمان نے شبیر سے کہا، ٹھیک ہے اب ہم جا رہے ہیں، تم اپنا کام دیکھو، ہمیں پریشان مت کرو۔ شبیر نے کچھ نہیں کہا، بس پیچھے ہٹ گیا۔ کار جب پرانے محلے کی گلیوں میں داخل ہوئی تو سلیمان کی ناک سکڑ گئی۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، کھلی نالیاں اور بدبو سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، شیشہ چڑھا لو۔ شکیل صاحب کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ یہ گلیاں ان کی اپنی تھی، یہاں کی مٹی میں ان کی جوانی گزری تھی، لیکن آج ان کا بیٹا انہی گلیوں سے نفرت کر رہا تھا۔ گھر کے باہر کار رکی۔ سلیمان نے اتر کر چاروں طرف دیکھا۔ گھر کی حالت دیکھ کر اسے اور غصہ آیا۔ دیواروں کا پلستر جھڑ رہا تھا اور گیٹ پر زنگ لگا ہوا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتی ہے عجیب سی مہک نے ان کا استقبال کیا۔ سلیمان نے فوراً اپنی جیب سے رومال نکال کر ناک پر رکھ لیا اور فاطمہ کو فون کیا
जो होटल में थी। उसने कहा, फातिमा तुम अभी मत आना, यहाँ बहुत गंदगी है, मैं अब्बा जान को टी करके आता हूँ, तुम पैकिंग शुरू करो, हम कल सुबह ही निकलेंगे। शकील साहब आहिस्ता से चलकर अपने कमरे में गए। वहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसे वो छोड़कर गए थे। बिस्तर पर वही पुरानी चादर, मेज पर रखी हुई तस्वीर। उन्होंने तस्वीर को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई। सुलेमान ने फौरन सफाई वाले को बुलाया और घर की सफाई करवाई। उसने एक एजेंसी से रब्ता करके एक मुआवन का इंतज़ाम भी कर दिया जो रात में वहीं रहने वाला था। शाम को जब सब कुछ ठीक हो गया तो सुलेमान शकील साहब के पास आया और कहा, अब्बा जान मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है, 24 घंटे के लिए आदमी भी रख दिया है, खाना पकाने वाली औरत भी आ जाएगी, डॉक्टर का नंबर भी मैंने रखा हुआ है और 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में भेज दिए हैं, अगर ज़रूरत हो तो इस्तेमाल कर लेना। शकील साहब ने बेटे को देखा और पहली बार अपनी खामोशी तोड़ी और कहा, बेटा तुम कल ही जा रहे हो? सुलेमान ने नज़र चुराते हुए कहा, हाँ अब्बा जान, मजबूरी है, काम बहुत है, अगर ना गया तो नौकरी पर मसला आ जाएगा। शकील साहब ने गहरी सांस और कहा, ठीक है बेटा जाओ, मेरी फिक्र मत करना। रात को सुलेमान कमरे में कुछ तलाश कर रहा था। शकील साहब की आंख खुल गई। उन्होंने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? सुलेमान घबरा गया और कहा, कुछ नहीं, बस कागजात देख रहा हूँ, अगर आपको कुछ हो गया तो मसाइल होंगे, इसलिए मैं सोच रहा था कि जायदाद मेरे नाम कर दे। शकील साहब को शदीद दचका लगा। उन्होंने आहिस्ता से कहा, कागजात ऊपर वाले लॉकर में है, ले लो, मैं अब इन चीज़ों से बेनियाज हूँ। सुलेमान खुश हो गया और कागजात लेकर रख लिए। अगली सुबह सुलेमान तैयार होकर आया। उसने कहा, अब्बा जान मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, और कार में बैठकर चला गया। शकील साहब उसे जाते हुए देखते रहे। कुछ देर बाद शबीर आया और पूछा, वो चले गए? शकील साहब ने कहा, हाँ चले गए, लेकिन अच्छा हुआ चले गए, मुझे वकील के पास जाना है, मैं अपनी वसीयत बदलना चाहता हूँ। शबीर हैरान रह गया, लेकिन शकील साहब ने जिद की और वकील को बुला लिया। शाम तक वकील ने कागजात तैयार कर दिए और कहा, अब ये फैसला कानूनी तौर पर मजबूत है। अगले दिन सुलेमान और फातिमा कराची के रास्ते में खुश थे। वो समझते थे कि अब सब कुछ उनका है और वो उस पुराने घर को बेचकर बड़ा मंसूबा बनाएंगे। उन्हें ये नहीं पता था कि शकील साहब ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया और वो अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा खैरात और दूसरे रिश्तेदारों के नाम कर चुके हैं। आने वाले पैसों के सपने देख रहे थे वो लोग। उधर शकील साहब पहले से ज़्यादा पुरसुकून और खुश नज़र आ रहे थे। उनके चेहरे पर वो फिक्र की लकीरें नहीं थी जो सुलेमान के आने से पहले हुआ करती थी। शबीर अभी उनका पूरा ख्याल रख रहा था। शाम को जब शबीर अपनी दुकान बंद करके आता तो दोनों बरामदे में बैठकर चाय पीते और बातें करते। उधर तकरीबन 1 महीने बाद सुलेमान के ऑफिस में एक कोरियर आया। सुलेमान अपने कैबिन में बैठा एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। चपड़ासी ने आकर एक रजिस्टर्ड लिफाफा उसके मेज़ पर रखा तो सुलेमान ने बगैर देखे उसे किनारे रख दिया। उसे लगा कोई बिल होगा। दोपहर के खाने के बाद जब वो फारिग हुआ तो उसकी नज़र उस लिफाफे पर पड़ी। उस पर सब रजिस्टर्ड ऑफिस मुल्तान लिखा था। सुलेमान का माथा ठनका। उसने लिफाफा खोला, अंदर से जो कागज़ निकला उसे पढ़कर सुलेमान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये कोई आम कागज़ नहीं था, ये कानूनी नोटिस था जिसमें साफ लिखा था कि शकील साहब ने अपनी वसीयत तब्दील कर दी है और अब सुलेमान का जायदाद पर कोई हक नहीं है। नोटिस के नीचे शकील साहब के दस्तखत थे और गवाह के तौर पर शबीर का नाम लिखा था। सुलेमान को यकीन नहीं आया। उसने दोबारा पढ़ा, उसे लगा ये मजाक है। उसने फ़ौरन अपने वकील को फ़ोन किया। वकील ने तस्दीक की कि यह मुकम्मल तौर पर कानूनी है और वसीयत रजिस्टर्ड हो चुकी है। सुलेमान गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने फ़ोन बंद किया और बोला, उस बूढ़े ने मेरे साथ खेल खेला है और वो भी उस दुकानदार शबीर के साथ। सुलेमान ने फ़ौरन फातिमा को फ़ोन किया। फातिमा ने कहा, हमें फ़ौरन मुल्तान जाना होगा, कहीं सब कुछ हाथ से ना निकल जाए। सुलेमान बोला, मैं आसानी से नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना हक लेकर ही रहूँगा। सुलेमान गुस्से में ऑफिस से निकला। बार बार शकील साहब को फ़ोन करता रहा मगर फ़ोन बंद था। उसे लग रहा था कि उसके वालिद उसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो पूरे रास्ते गुस्से में सोचता रहा कि वो शबीर को सबक सिखाएगा। रात 8 बजे सुलेमान की गाड़ी घर के बाहर रुकी। उसने गेट ज़ोर से खोला। शबीर अंदर से आया तो सुलेमान उसे धक्का दे दिया और अंदर दाखिल हो गया। शकील साहब बरामदे में कुरान पाक पढ़ रहे थे। सुलेमान ने चीख कर कहा, ये सब क्या है अब्बा जान, आपने ये नोटिस क्यों भेजा? शकील साहब ने कहा, आवाज़ नीची रखो, ये मेरा घर है और ये फैसला मेरा है। सुलेमान ने कहा, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे हक है, आपने ये सब शबीर के कहने पर किया है ना? शकील साहब ने सख्त आवाज़ में कहा। सुलेमान, शबीर को हाथ मत लगाना, उसने वो किया जो तुम ना कर सके। सुलेमान ने तंजिया हंसी हंसी और कहा, तो ये दुकानदार आपका बेटा बन गया? शकील साहब खड़े हो गए और कहा, तुमने जब मुझसे कागजात मांगे थे तब मैंने समझ लिया था कि तुम सिर्फ जायदाद के पीछे हो,
تم نے مجھے صرف ذمہ داری سمجھا تھا، محبت نہیں۔ سلیمان کچھ پیچھے ہٹ گیا۔ شکیل صاحب نے کہا یہ گھر اب ایک ٹرسٹ کے نام ہے جو بے سہارا لوگوں کے لیے ہوگا اور شبیر اس کا نگران ہے۔ سلیمان نے کہا آپ پاگل ہو گئے ہیں، یہ کروڑوں کی جائیداد، میں عدالت جاؤں گا۔ شکیل صاحب نے کہا جاؤ، میں نے تمام قانونی دستاویزات تیار کر دی ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ سلیمان زمین پر بیٹھ کے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شکیل صاحب نے کہا عزت اسی دن ختم ہو گئی تھی جب باپ نے بیٹے سے محبت مانگی تھی اور بیٹے نے وقت نہیں دیا۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔